دینا تھا تو آپ کا رائٹ ٹو بازار لگا ہوا تھا، تو وہ بازار میں گیا خریداری کرنے کے لیے، تو اس کو سودا لینا تھا، تو اس نے 5 روپے کی بھاجی خریدی۔ بھاجی خریدنے کے بعد پیسے دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اتفاق سے انڈین روپیہ نہیں ہے، کرنسی نہیں ہے، بھول کے آ گیا یا ایکسچینج نہیں کرا سکا۔ ارے دیکھا تو جیب میں تھا 5 روپے تو ہے نہیں، ارے کیا کروں بھائی؟ اب اگر بھاجی واپس کرو تو اچھا نہیں معلوم ہوتا، دیکھنے والے بھی بولیں گے اتنے اچھے کپڑے پہن کے جیب میں 5 روپے بھی نہیں ہیں ان کے، اپنے کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ اس غریب کو 5 روپے کی بھاجی واپس کر دی جائے۔ تو اس امریکہ ریٹرن شخص نے سوچا کہ جانے دو، میرے کو کیا فرق پڑتا، اس غریب کا فائدہ ہو جائے گا۔ اس نے جیب میں سے ایک $10 کا نوٹ نکالا، ڈالر کا نوٹ نکال کے بھاجی بیچنے والی اس گاؤں کی عورت کو جو گاؤں سے بھاجی بیچنے آ گئی تھی، اس نے $10 کا نوٹ دیا، دے کے بولا اماں 5 روپے نہیں مل رہے، یہ لے لے۔ تو اس نے ڈالر کا نوٹ ہاتھ میں لیا، الٹ کے پلٹ کے دیکھا، بولنے لگی صاحب کیسا بھی دکھ رہا، اب تک نہیں دیکھی میں، میرے کو نب کو 5 روپے دے دو میرے کو۔ ارے اماں 5 روپے سے بھی بڑھ کے رکھ لے، تیرے کام آئے گا، بعد میں خوش ہو جائے گا۔ نب کو صاحب آج کل بہت جعلی نوٹاں آ رہے ہیں، کون سا ہے کہ کیا ہے کہ یہ نکو میرے کو یہ نکو، آپ 5 روپے دے دو۔ ارے اماں 5 روپے سے بہت بڑھ کے رکھ لے، بعد میں یاد کرے گی تو۔ صاحب 5 روپے ہے تو دیو، نہیں ہے تو میری بھاجی واپس کر۔ ارے پھر واپس کرنا پڑا۔ تو اس نے جیب میں ڈھونڈا تو ادھر ادھر کونے میں ایک 5 کا سکہ مل گیا، تو اس نے 5 کا سکہ نکال کے دے دیا۔ تو بھاجی بیچنے والی اس گاؤں کی عورت نے 5 کا سکہ ہاتھ میں لیا، ہاتھ میں لیتے ہی چہرے پہ خوشی آ گئی، دل میں اطمینان آ گیا کہ میری بھاجی کی قیمت مجھے مل گئی۔ ڈالر کا نوٹ ہاتھ میں تھا تو چہرے پہ پریشانی تھی، دل میں بے اطمینانی تھی، چلتا کی نہیں چلتا کی، اصلی ہے کہ جعلی ہے کی، مگر 5 کا سکہ آ گیا تو خوش ہو گئی کہ صاحب مجھے میری بھاجی کی قیمت مل گئی۔ اب ہم جیسا کوئی جاننے والا ملا اس کو تو وہ بولے گا ارے رے بیوقوف پاگل گاؤں کہاں کی اتنا بھی نہیں معلوم تیرے کو۔ ارے اگر وہ $10 کا بھی نوٹ تھا تو 5 روپے کی جگہ 700-800 روپے مل سکتے تھے، ہاتھ آیا ہوا ڈالر کا نوٹ واپس کر دیا۔ تو ہم بولے کہ بیوقوف ہے، پاگل ہے، گاؤں ہے، عقل نہیں ہے بولے گے۔ مگر جیسے وہ عورت گئی گزری ہے، اس کو عقل نہیں ہے، اس کو ڈالر نہیں معلوم ہے، 5 کا سکہ معلوم ہے، ہماری حالت اس بوڑھی عورت سے بھی زیادہ گئی گزری ہے۔ ہم کو جوتا سمجھ میں آیا، چپل سمجھ میں آئی، مگر نیکی سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک جوتا خریدنے کے لیے حیدرآباد گئے، ایک چپل خریدنے کے لیے پوری رات لگا دیے۔ کہاں گئے تھے بھی رات میں؟ ارے رات میں بازار کو گیا تھا بھائی چپل لینے، اتنی بھیڑ تھی، آئے تک سحری ہو گئی۔ اوہو بہت بڑا کارنامہ کیا آپ، رمضان کی پوری رات لگا کے، رمضان کے مبارک مہینے کی پوری رات لگا کے ایک جوتا لے کے آئے، مار لو لے کے اپنے آپ کو۔ بیٹھ کے 2 گھنٹے 4 گھنٹے کبھی ذکر کی توفیق نہیں، تلاوت کی توفیق نہیں، مگر بازار گئے تو کلر کی میچنگ ڈھونڈنے میں 4 گھنٹے گزر گئے، پتہ ہی نہیں لگا۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بعض وقت یہ سن رہا ہوں میں کہ ہماری بہنیں بغیر عذر کے روزہ چھوڑ رہی ہیں۔ روزہ ہے کہ آج نہیں، آج ذرا شاپنگ کرنا ہے بول کے روزہ نہیں رکھے۔ اوہو آگ لگے ایسی شاپنگ کو جس کے لیے فرض چھوڑ دیا جائے، روزہ چھوڑ دیا جائے، روزہ چھوڑ کے حیدرآباد جا رہے ہیں، روزہ چھوڑ کے شاپنگ کر رہے ہیں۔ تو ہماری حالت تو اس عورت سے زیادہ گئی گزری ہے۔ ہم کو جوتے چپل سمجھ میں آئے مگر نیکی سمجھ میں نہیں آئی۔ ارے نیکی اتنی بڑی کرنسی ہے کہ اس کا حساب نہیں کر سکتے۔ دنیا کی کرنسیوں کا حساب ہو سکتا ہے بھائی، 22-23 روپے میں 1 ریال ملے گا، 70-80 روپے میں 1 ڈالر ملے گا، کسی ملک کا دینار 100-200 میں ملے گا، لیکن نیکی کتنے میں ملے گی؟ نیکی کا کوئی حساب نہیں ہونا، کوئی کتنے میں ملے گی بھائی؟ آخر کوئی کچھ تو بتاؤ، نیکی کتنے میں؟ کچھ نہیں بول سکتے نیکی کتنے میں ملے گی۔ اگر قیامت کے دن انسان کو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہونے کے لیے ایک نیکی کی ضرورت پڑے تو انسان بولے گا کہ ورنگل میں میرا سب سے بڑا مکان تھا، وہ مکان لے دو اور ایک نیکی دے دو، تو کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میں پورے ورنگل ضلع کا سب سے بڑا زمیندار تھا، میری پوری زمینیں لے لو اور مجھے ایک نیکی دے دو، تو کوئی ایک نیکی دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ نیکی اتنی بڑی، 80 روپے کا ڈالر مل سکتا ہے، 100 روپے کا دینار مل سکتا ہے، مگر نیکی جب قیامت کے دن انسان کو ضرورت پڑے تو ایک نیکی کے لیے پوری دنیا وہ معافی ہے، جو کچھ ہے اگر وہ سب دینا پڑے تو انسان سب دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، مگر سامنے والا نیکی دینے کے لیے تیار نہیں۔ نیکی اتنی بڑی چیز۔
تو رمضان کا مبارک مہینہ بازاروں میں برباد کرنے کے لیے نہیں ہے. ہمارے بھائی بھی ارادہ کریں, بہنیں بھی ارادہ کریں. اور عرصے سے ہم کہتے رہتے ہیں رمضان سے پہلے, تو بہت سے دوستوں کا ہمارے معمول یہ ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ آنے سے پہلے ہی شاپنگ سے فارغ ہو جاتے ہیں. عید کے دن نئے کپڑے پہننا ویسے بھی کوئی فرض و واجب نہیں ہے. سنت صرف یہ ہے کہ ایسے کپڑوں میں سے اچھے کپڑے پہنو. باقی بچوں کے لیے لینے کرنے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے, حرج بھی نہیں ہے, مگر یہ کام بجائے رمضان میں کرنے کے رمضان سے پہلے جیسا ہو سکے کر لو. نیا اسٹاک نہیں آیا نہ صحیح, پرانا ہی صحیح, اور یہ طے کر لو کہ رمضان کے مبارک مہینے میں بازاروں میں نہیں جانا ہے. ہمارے بھائی بھی یہ فیصلہ کریں, ہماری بہنیں بھی یہ فیصلہ کریں. اس جلسے سے جانے کے بعد کل سے شاپنگ شروع کر دیں کہ بھائی اب شاپنگ سے فارغ ہو جاؤ, رمضان میں یہ سارے کام نہیں رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے, اپنے کرم سے رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرمائے ہمیں, اور مقبول رمضان اپنے نیک بندوں کے طفیل میں اللہ ہمیں بھی